بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس بندے کو نیند نہ آتی ہو وہ یہ آیتیں پڑھا کرے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ، بس اتنے تک۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہ میں صبح کی نماز میں نے ایک مسجد میں پڑھی، شاید وہ جمعہ تھا یا کیا وجہ تھی، حرم نہیں آیا، تو مجھے ایک بندہ ملا وہی مسجد میں نے دیکھا کہ وہ بیچارے کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور سرخ ہیں اور چہرہ پریشان ہے، کیا بات؟ انہوں نے کہا کہ مکی صاحب میں آج 8 دن ہو گئے ہیں، دن رات گزر گیا ہے، میں نہیں سویا، نیند نہیں آتی۔ میں ڈاکٹروں کے پاس گیا، انہوں نے مجھے دوائی دی کہ 1 ملی گرام کی گولی کھا لو سو جاؤ، کہ میں نے کھائی نہیں آئی۔ میں نے 2 ملی گرام کی گولی کھائی، نیند نہیں آئی۔ میں نے 10 ملی گرام کھا لی، پھر بھی نیند نہیں آئی۔ پتہ نہیں اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہوگا، تو میں نے کہا اچھا یہ آیت نکالو قرآن میں، اور یہ آیت جو ہے نا تم آج سارا دن پڑھتے رہو، اور رات کو سونے سے پہلے بھی درود شریف اور یہ آیت پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، انشاءاللہ نیند آ جائے۔ وہ دوسرے دن مجھے حرم میں آ کے ملا، انہوں نے کہا مکی صاحب اب حیران ہوں گے، میں 8 گھنٹے سوتا تھا، اتنی نیند آئی گہری۔ میں نے کہا بس اب اس آیت کو تم اپنا علاج بنا لو، اللہ کا قرآن جو ہے اس میں ہر چیز کا علاج ہے، وہ شفا ہے، اور نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ اسی لیے ایک بزرگ کی خدمت میں ایک بندہ گیا، اس کی حالت بڑی خراب تھی، اس نے حضرت کو مجبور کیا کہ مجھے کوئی تعویذ لکھ دے۔ فرمایا بھائی میں تعویذ نہیں لکھتا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے بزرگ ہیں، تعویذ نہیں؟ کہا میں نہیں لکھتا۔ تمہیں تکلیف کیا؟ انہوں نے کہا جی تکلیف مجھے جادو ہے، نہ میں رات میں سوتا ہوں نہ میں دن میں سوتا ہوں، نہ مجھے پاکی پلیتی کا ہوش ہے، نہ مجھے گھر والوں کا خیال ہے، نہ باپ کا، نہ ماں کا، نہ بیوی کا۔ میں پاگلوں کی طرح ساری رات پھرتا رہتا ہوں، کہیں گر گیا تو گر گیا، نیند آ گئی۔ اور میں قرآن پڑھے ہوئے ہوں، انہوں نے کہا جی قرآن کا تو میں حافظ ہوں، لیکن اب تو مجھے کچھ نہیں آتا۔ انہوں نے قرآن لے آؤ، وہ قرآن لے آؤ، پھر میں پڑھو۔ وہ اس نے تقریباً 2 پارے پڑھا، اور اس نے کہا حضرت اب میری حالت یہ ہو رہی ہے کہ مجھے کہیں آ رہی ہے، اب نے بس جادو نکل رہا ہے، پڑھو پڑھو جلدی کرو۔ وہ کہتے ہیں میں نے 1 سپارہ پڑھا، اتنی کہہ آپ نے میں یہی کہہ کر دو، مسجد میں دھو ڈالیں گے، کوئی بات نہیں۔ کہتے اتنی کہہ آئی اور اتنی کالا گند نکلا۔ پھر میں نے مسجد دھوئی، صاف کی، دوبارہ وضو کیا، میں نے کہا اب قرآن پڑھو، اور آج میں نے تمہیں نہیں چھوڑنا ہے، تمہیں ساتھ قرآن پڑھنا ہے۔ نماز پڑھ کے پھر قرآن شروع کرو۔ اور نے کہا اس دن اس نے 15 پارے قرآن پڑھا، جو کہتا تھا میں 1 پارہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے کہا اب تمہارا علاج ہو گیا ہے، کسی بھی پیر فقیر کے چکر میں نہ آنا، بس جب تکلیف ہو قرآن پڑھ لیا کرو۔ تو اللہ کے قرآن میں شفا ہے، لیکن یقین بھی تو ہو نا۔ ہماری زبانیں بھی ناپاک، ہمارے عمل بھی ناپاک، ہمارے دل بھی ناپاک، ہماری غذا بھی ناپاک، پھر کیا قرآن کا اثر؟ من مكة حبيبي نور سطع المدينة